مسلمان رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ کے ادب کرنے والے ابھی موجود ہیں۔ امام عالی مقام کی قربانی کیا تھی؟ کوئی سیاسی قربانی نہ تھی، کرسی کی قربانی نہ تھی، یا حکومت کو لینے کے لیے قربانی نہ تھی۔ آپ تو عالمیت تھے، جنت کے مالک تھے، آپ کو حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جنت کے مالک ہیں، آپ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، آپ کو دنیا کی حکمرانی کی کیا ضرورت تھی؟ مگر یزید کو یہ پتا نہ تھا کہ یزید پلید تو فاسق و فاجر ہے، جھوٹا ہے، غدار ہے، بدمعاش ہے، ظلم و تشدد کرتا ہے، حکمرانی کے تخت پر مست بیٹھا ہوا ہے، لہذا تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ ہر ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، اسلامی جذبہ رکھے، اسلامی غیرت رکھے، اسلام کا اپنے اوپر مقدم رکھے، بلکہ رسول اللہ کی ذات کو مقدم رکھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارے تم میں وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا والمافیہ کے قائدانوں کرداروں سے اگر وہ مجھے زیادہ محبوب نہیں رکھتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے نظر اٹھائی ہے، عربی تو نہیں سمجھے، اردو تو سمجھتے ہیں، شعر و شاعری گانا تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے نا، یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے، گانا فوراً یاد ہو جاتا ہے، قرآن کی سورت یاد کرو تو مہینے لگتے ہیں، کیوں؟ دل اندھا ہے، دل قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ یہ تو ان منافقوں والی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے نشانی بتا دی ان لوگوں کی کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم۔ مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی مولوی ہوں گے، وہ بھی پیر ہوں گے، وہ بھی خلیفے ہوں گے، وہ بھی علماء ہوں گے، یعنی وہ بھی مومن کہلائیں گے، مگر حال کیا ہوگا؟ قرآن پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم، قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، جیسے ریفل سے گولی نکل جاتی ہے، ایسے دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، بڑے جبے ہوں گے، بڑی داڑیاں ہوں گی، قرآن پڑھیں گے اور لمبی لمبی سجدے رکوع ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ بھی ہوں جو قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا محمد ہے عطا عالم ایجاد سے پیارا۔ دنیا میں جتنی ایجادات ہیں، جتنی دنیا کی فیصلے اور تاریخ و ترقیاں ہیں، سب کو مصطفیٰ پر قربان کرو۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ اگر اس کی وضاحت کروں گا تو بات رہ جائے گی، ورنہ سورہ توبہ میں باقاعدہ الفاظ ہے کل امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں پڑھ دیا ہے۔ ان 8 چیزوں کو اللہ نے فرمایا سب مصطفیٰ کو قربان کر۔ تو دوستو یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ وضو کے فرائض نہیں سمجھ سکتے، روپے میں کتنے پیسے ہو سمجھ جاتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اتنے تیز ہیں کہ ساری سیاستیں کرتے ہیں، سارے گانے یاد ہو جاتے ہیں فٹافٹ، مگر اللہ کے نبی کا کلمہ اور حکم یاد نہیں رہتا۔ اس لیے کہ دل سیاہ ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن پڑھو، ایسا پڑھو کہ آپ کے حلق سے اترے اور آپ کا دل بھی صاف ہو جاؤ تاکہ منافقت نکل جائے۔ منافقت کریں تو دل میں پھر منافقت کا نہ کلمے پہ بھروسہ ہے، کلمے پر نماز پر بھروسہ ہے، ایسا ہی بس اکرے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، آج ہم
سنت ابراہیم علیہ السلام کے یاد تازہ کرنے کے لیے تو میں بتا رہا تھا یزید کو حضرت امام علی مقام نے صرف اس لیے نہیں مانا کہ تو رسول اللہ کا بے ادب ہے، دین شریعت کی توہین کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، تیرے اندر ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں ہے، شراب پانی تیرے لیے برابر حلال ہے، لہذا یہ ہاتھ میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں کبھی نہیں دوں گا۔ کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، قربان ہو جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ سرداد دست لداد در دست یزید، حسینیوں ہم ہی حسینی، وہ حسینی دیکھتے ہیں، ہم حسینی ہیں، حسین کو ماننے والے، حسین کے زندگی پر عمل کرنے والے ہم حسینی ہیں۔ آپ کی تاریخ تو دیکھیں نا مسلمانوں شروع سے، باقی سیاہ فوج بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال میرے دوست عزیزو، تو اسلام کا پہلا مہینہ اس کی 10 تاریخ کو قربانی ہے، تو اسلام کا آخری مہینہ اس کی 10 تاریخ کو قربانی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد تازہ کرتا ہے، اور دونوں قربانی ایسی ہیں تو کوئی دنیا کی تاریخ اس کا مثال نہیں پیش کر سکتی۔ سوچو کوئی بیٹا قربان نہیں کر سکتا، کوئی حسین اپنے نواسوں کو قتل نہیں کرا سکتا، کوئی حسین عیدگاہ کا چندہ کرا، عیدگاہ کا چندہ تھوڑا ہمت کریں تو انشاءاللہ عیدگاہ کو بنائیں گے، ہمت کریں تھوڑی بس۔ پورنی تصویر پڑے 200 سال 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، آج کل جو مولوی کے چکر میں نہ آئے، اردو مولوی ڈپلومہ مولوی ہے، عربی پڑھتے ہو تو پڑھنے نہیں آتا، اردو کتاب پڑھ کے مفتی بن گئے، پیچھے کی تفسیریں پڑھیں۔ یہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر سب انبیاء کرام سے ہوتا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ للجبین، دونوں راضی ہو گئے تو زمین پہ لٹا دیا، اب چھری کو لگا رہا، چھری گلا نہیں کاٹ رہی، گلے کی کیا حیثیت، نرم جیسا مزاج، یوں چھری کا اشارہ ہو جائے بلیڈ لگاؤ تو بدل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حکم الہی میں تاخیر ہو رہی، سن پتھر پہ مارا، پتھر کا ٹکڑا ہو گیا، فرمایا چھری کیا بات ہے؟ چھری کو اللہ نے زبان دی کہ اللہ الخلیل یامرنی بالقتل والجلیل ینہانی، اللہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم تو مجھے کہہ رہا قتل کر، ان کو شہید کر، ان کو ذبح کر، مگر رب منع کرا خبردار اسماعیل کا بال بھی کہو۔ پھر جنت سے ایک روایت میں میڈا آتا ہے یا دب آتا ہے یا بکرا آتا ہے، بکرے بھی روایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، پٹی چڑھی ہے، واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں مثلا جمعوں کے علماء سے سنتے ہیں خطابات۔ جبریل امین علیہ السلام وہاں سے جنت سے گئے اور میڈا لے کر آئے، بکرا لے کر آئے، دے دیا چھری مار دی۔ جب ابراہیم السلام نے پٹی کھولی تو اسماعیل سلامت کھڑے بکرا ذبح ہوا۔ یہ کیا تھا؟ اس نور محمد کا صدقہ تھا کہ کان فی جبہتہ نور محمد۔ علماء پڑھے نا، علماء کیا لکھتے ہیں؟ آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ آدم کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ تھا۔ ارے نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تیر گئی؟ حضور فرماتے ہیں تو میں بھی نوح کی کشتی میں تھا۔ یہ بڑی لمبی بات میں نبی الاول میں بتائی سب کو، یعنی ہر نبی کے پاس حضور رہے، حضور کا نور رہا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس نور مصطفیٰ کی برکت ہے، اس نور مصطفیٰ کی صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بیٹا بچیا اسماعیل السلام، اور بکرا ذبح ہو گیا، اور آج تک رب کریم نے اس بکرے کی قربانی کو قیامت تک کے لئے قائم کر دیا کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی رہے۔ اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے دل میں
اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو سوچیں، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے ظہور کی برکت پر کون بیٹے قربان کرتا؟ کون بیٹے قربان کرتا؟ ہم تو اللہ کے نام پہ 10 روپے دیتے ہیں تو سوچ سوچ کے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 10 روپیہ ہے 100 روپیہ ہے۔ میرے دوستو دل بڑا کہیں، اللہ کے نام پہ جا رہا ہے، روز روز نہیں دیتے۔ آپ خوش آمد میں جو 100-200 روپیہ دیتے ہو، کھڑے کھڑے دوستوں خوش آمد میں، جس کا کوئی حساب و کتاب دنیا میں ہوگا، ادھر تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، مگر آخرت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا جو خوش آمد میں بتایا ہے۔ لوگ خوش آمد ہو جاتے ہیں اگر مہمان کی خدمت سنت مصطفیٰ سنت ابراہیم سمجھ کر کرے نا تو ثواب ملے۔ بہرحال میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آج زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے، اور آج کا دن ایسی برکت والا دن ہے کہ ساری باتوں کو چھوڑے اللہ کے دربار میں آج جس عبادت کی قبولیت اور آزمائش ہے، اور قبولیت ہے سب سے پہلے وہ خون کا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے، قربانی کا، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پیارا اور محبوب ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، دولت الناصر کی دوسری جلد میں حدیث ہے، فرماتے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت جب جانور لینے کے لیے بندہ جاتا ہے تو ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، ہم تو علی کے پر قربان ہونے والے ہیں نا دوستو۔ مولا علی فرماتے ہیں جب وہ جانور کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آج اتنا نہیں اتنا نہیں اتنا ہوتا ہے نا، اور آج لالچ میں کتنا ریٹ بڑھا دیا ہے، مسلمان مجبور ہو گئے۔ یہ حال مسلمانوں ہے، آتے آتے وہی آگے 50,000 ہاتھ کے پیچھے دے دیں گے، مگر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا سے مسلمان ہٹ گئے ہیں، کیا کیا کل سمجھ رہے ہیں نہ معلوم۔ تمہارا میرے دوستو، مولا علی فرماتے جب وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بات تو پیسوں کی ہو رہی ہوتی ہے، لین دین ہو رہی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نام اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا ہے۔ اتنی بڑی مہربانی ہے۔ ہم نے سال میں اتنی تسبیح نہیں پڑھی ہوگی جو قربانی کے بعد اتنی تسبیح نہیں پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں جو پیسے دیتا ہے نا، 1 روپے کے عوض میں 700 گنا 700 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 700 روپے کا نفع ہوتا ہے۔ جب ذبح ہوتا ہے، زمین پہ لٹاتا ہے تو ساتوں زمینوں کی مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ بتاؤ اس بچے کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہو گیا، کتنی بڑی شان ہو گئی۔ قربانی کرتا ہے اللہ کے نام کے لیے۔ وہ بھی تو انبیاء تھے جن کی امتیں قربانی دیتی تھی تو وہ پہاڑ پر رکھ جاتی تھی، اور پہاڑ اگر آگ لگ جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں لگتی تو قبول بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور آج حضور کی امت کو دیکھیں، جب توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات پڑھی، ایسی امت جو قربانی بھی خود کرے، کاٹے بھی خود، کھائے بھی خود، قبول بھی کرتا ہے۔ عرض کیا مولا یہ امت تو مجھے دے دے، باتیں بڑی ہیں اس میں، بڑا ایک اشارہ کر دیا تفسیروں کے اندر۔ ایسی امت جو گناہ پڑے، گناہ بڑے بڑے گناہ کرے، اور صرف آنکھوں سے آنسو بہا دے تو بخش دے، معاف کر دے، مولا یہ امت مجھے دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت تیری نہیں ہے، یہ امت میرے نبی آخر زمان کی ہے۔ تو محبوب سے میرا وعدہ آئے گا، وہ کتنی بڑی گناہگار امت ہوگی، روئے گی، پچھتائے گی، پشیمان ہوگی، شرمندہ ہوگی، میں اس کو معاف کر دوں۔ قربانی خود کرے، خود کرے، خود کھائے، خود پکائے، میں قبول کروں۔ موسیٰ نے کہا مولا یہ امت مجھے دے، فرمایا نہیں یہ تیری نہیں ہے، میرے محبوب کی۔ بہرحال میرے دوستو،
جب وہ زمین پہ خون کا قطرہ گرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت بڑا پسند ہے آج کی عبادت میں۔ جب وہ گوشت تقسیم ہوتا ہے، لوگ لقمہ کھاتے ہیں، ہم روز پڑوس کو دیتے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو دیتے ہیں۔ خیال رکھنا، بد مذہبوں کو نہیں دینا ہے، غیر مذہب کو نہیں دینا ہے، بد مذہب بد عقیدہ کے حصے میں بھی نہیں ملانا ہے، ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ میں نے کئی بار کہا، لوگوں نے مجھے کہا میں نے دلیل لے آؤ، میں دلیل مانگ رہا ہوں، بڑا مجھ سے وہ دلیل شریعت ہے یہ، کسی بد عقیدے کو، گستاخ رسول کو، گستاخ صحابہ کو کسی کو بھی حصہ ملایا، کسی کو قربانی نہیں ہوگی۔ بلکہ 6 آدمی آپ سنی ہو، ایک آدمی بے ادب و گستاخ ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اپنی قربانیاں برباد نہ کریں، اور یاد رکھیں اہل سنت کو سنی رکھیں۔ جو عقیدے کے اہل سنت ہو، مصطفیٰ کے باادب ہو، اہل بیت کا ادب رکھتے ہو، حضور کے صحابہ سے محبت اور پیار کرتے ہو، اگر نہیں تو قربانی قبول نہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، تو یہ حصہ دینا ہے، پتی دینا ہے، ایک ٹکڑا دینا ہے تو مسلمان کو دینا ہے، غیر مسلم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں دینا ناجائز۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر بے خبری میں دے دیا تو قربانی ہو جائے گا، یہ آسانی ہے، مگر جانتے ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا نا فصلی لربک وانحر، حضور سے پہلے تو دنیا کا مقام کچھ اور تھا، سارے بت پرست تھے، ہزاروں لاکھوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، سفر میں لے جاتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی بازو توڑ کے کھا بھی لیتے تھے، کبھی ٹانگ توڑ کے بت کا کھا دیا، ادھر سے اس کی عبادت کرتے ادھر سے توڑ کے کھا جاتے ہیں۔ جب فصلی لربک وانحر قربانی ہوئی تو اللہ اس کے منہ پہ تماشا مار دیا کہ پہلے نماز پڑھو۔ آج بھی یہ گمراہ موجود ہے ملک، یعنی ہمارے ملک میں یہ سسٹم، طبقہ، گروہ آج بھی موجود ہے کہ آپ نماز پڑھ کے جائیں گے تو وہ کھا پی بیٹھ کر کو مگر میرے دوستو قرآن فرماتا ہے فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر۔ اس کی تو بڑی تقریر ہے، بڑی تقریر ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر حوض کوثر دیا ہے، حوض کوثر صرف حوض کوثر نہیں ہے، دنیا و کائنات کی ملکت رب کریم نے مصطفیٰ کے حوالے کیا، سارے خزانے اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیے۔ اوتیت خزائن مفاتیح خزائن الارض، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں مجھے رب نے دے دی ہیں۔ یہ باتیں میرے علم غیب بتاتے، 3 جمعہ علم غیب بتاتے ہیں، 4 جمعہ اس میں عرض کر چکا ہوں۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کی قربانی، جب وہ گوشت تقسیم ہوتا ہے، جب وہ لقمہ کھاتے ہیں، بھلے مالک کھاتا ہو یا پڑوسی کھاتا ہو، ان کو حضرت آدم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسلمانوں سوچو کتنا مقام ہے مسلمان کا، قربانی ہم کریں، ہم کھائیں، اور اللہ تعالیٰ اجر جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ ٹائم پورا ہو رہا ہے، بہرحال میں تو صفحے درست کر جلدی سے، ٹائم پورا ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا دن ہے، بہت مغفرت کا دن ہے، بہت رحمت کا دن ہے۔ تو دوستو میرے دوستو، بس یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کمزور ہو۔ آج کا اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اجتماعی قربانی حکم ہے، مگر کھانوں کی لالچ میں لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں۔ حالت دیکھو جانوروں کو کوئی قبول کرے گا؟ دیکھو تو صحیح جانور ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جانوروں کو موٹا مترا بناؤ، قیامت کے دن تمہارے پرسرات پہ سوار آئیں گے، یہ کھوڑوں سمیت تمہارے بالوں سمیت تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے سواری بنے ہوئے۔ اجتماعی قربانی میں دیکھو جانوروں کی حالت تو دیکھو، مرے ہوئے جانور، کسی کو تو پسند نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی دیکھے تو صحیح۔ میرے دوستو،
जलवा रखो दीन का, खुशामद में न जाओ। लोग अपने लालच और हिर्स के अंदर आ गए हैं, दीन को एक मजाक बना दिया है, कमाई का सिस्टम बना दिया है। लोग मस्जिदें बना रहे हैं, कमाई का सिस्टम बना देते हैं, मस्जिदों में कब्जा कर देते हैं, कमाई का सिस्टम बना देते हैं। वो अल्लाह वाली मस्जिद नहीं रहती जो अल्लाह वाली मस्जिद होती है, जो अल्लाह की नमाज होती है। ये सब मस्जिदें कब्जा करके और नाजायज जमीन पे, नाजायज जगह पर लोगों ने मस्जिद बना दी पैसे देकर, रिश्वत देकर। मेरे दोस्तों, इन उलमा पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। ये उलमा को क़यामत के दिन अल्लाह के जवाब देंगे, दुनिया में भी जवाब देंगे, क़यामत में भी जवाब देंगे। उलमा तो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले हैं, उलमा तो खुदा से खौफ रखने वाले हैं, उलमा तो हलाल और हराम की तमीज़ रखते हैं। अब वो कैसा आलिम है कि जिसके पास हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है? तो मेरे दोस्तों, हलाल और हराम की तमीज़ रखिए। सबसे बड़ी अनपढ़, सबसे बड़ी अनपढ़ उन्होंने फरमाया मुझे खतरा खौफ नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी। मुझे खतरा यह है कि झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और गद्दारी करेंगे। और तारीख को उठा के देखे, सैयदना गौसुल रहमतुल्लाह ताला अलैह की माने आपको ये नहीं कहता नमाज नहीं छोड़ना, बेटा है इबादत नहीं छोड़ना, तहज्जुद नहीं छोड़ना, ये न करना वो न करना। फरमाया बेटा झूठ न बोलना। गौसे आज़म को माँ ने ये तबलीग की थी, सब मुसलमान जानते हैं। ये नहीं कहा कि नमाज नहीं छोड़ना, नहीं कहा कि तहज्जुद नहीं छोड़ना, मगर माँ ने तबलीग क्या फरमाई? फरमाया बेटा झूठ नहीं बोलना। और आज मौलवी, पीर, बशीर सारे झूठ बोलने लगे। अफसोस लगता है, अपने मतलब के लिए झूठ बोलो बोले ईमान चला जाए, मुनाफिकों की लिस्ट में चले जाओ, मगर अल्लाह रसूल की शर्म हया नहीं है कि मुझे अल्लाह रसूल का जवाब भी देना है। झूठ बोले, मुनाफिकत बोले, गद्दारी करे, ये अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता तो सैयदना गौसुल आज़म की वालिदा गौसे आज़म को तबलीग करती, नमाज नहीं छोड़ता, मगर फरमा बेटा झूठ नहीं बोल। बस झूठ ही उम्मुल खबाइस है, सारे गुनाहों की जड़ है। अगर इंसान झूठ बोलना बंद कर दे तो सारे गुनाह बंद हो जाए, सिर्फ झूठ बंद कर। मगर दोस्तों, लोग मस्जिद में बैठकर कुरान उठाकर लोग झूठ बोलते हैं, कसमें उठाकर लोग झूठ बोलते हैं। ईमान के अपने गिरेबान को देखो, कितने दर्जे के मुसलमान हो, कितने दर्जे का आपके ईमान है। झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा मुनाफिक है। 3 मुनाफिक की निशानी उन्होंने खुली बताई। इज़ा हदस कज़ब, जब वो बात करेगा झूठ बोलेगा। इज़ा वादा खलफ, जब वायदा करेगा मुखालफत करेगा, उसमें खिलाफ पैदा करेगा, हमारा मखानत करेगा। और तीसरा इज़ा हो तो वो नखाना, जब उसके अमानत रखी जाएगी नखानत करेगा। 3 निशानी पक्की मुसलमान मुनाफिक के अंदर बताई गई है। मेरे दोस्तों, बच्चों अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की सोबत से दूर रखे जो झूठ का सबक सिखाए, झूठ का पैगाम दे, झूठ की तबलीग करे, झूठ का सबक सिखाए। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों से, अल्लाह ताला ऐसे तालिमों से महफूज फरमाए। मगर दोस्तों, अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त सच और दीन पर रखे। जो बात दिल में हो वो जुबान पर हो, ये ना कि दिल में मुंह में क्या कहते हैं मूसा अंदर में इब्लीस, ये है ना कहा मुंह में तो मूसा बने फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां, बड़े बड़े जुटे, बड़ी बड़ी लकड़ियां डंडे उठाए हुए हैं, बड़े बड़े खलीफे कोई पीछे है, मगर अंदर में इब्लीस है। तो मुंह में मूसा बनने का क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं फायदा, कोई फैज नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। फैज वो है जो हमेशा बात करो तो सच करो, मरो तो सच पे मरो, गवार हो तो बच के करो। लिहाजा अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में आज दुआ है हमारी टूटी फूटी कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सफ़े दुरुस्त करें।